استخارہ شروع کر دے، اللہ کی قسم رکے ہوئے کام استخارے سے ہو جاتے ہیں اگر خیر ہو، کیونکہ اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے۔ اے اللہ میرے مقدر، اگر تیرے علم میں میرا نکاح اس فلان سے ہے تو اللہ اس میں برکت ڈال دے، اگر یا اللہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ جب وہ اپنے اللہ سے یہ کہے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا معاملہ، نہ کہ میں اس کو کہوں کہ تم یہ کر لو یہ پڑھ لو، وہ بھاگ کر تیرے پیچھے آ جائے گی۔ کیا اسلام مذہب کو اتنا نعوذ باللہ بے حیا مذہب ہے کہ وہ بچی والدین کی عزت کو پامال کر کے تیرے پیچھے آ جائے؟ ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ ہے، یہ سب کی عزت نفس کا اسلام تو اسلام، یہ غیر اسلام کو نہ ماننے والوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ وہ مذہب ہے۔ اس میں بہترین ہے کہ ایک تو ہم بچیں ان چیزوں سے، جو بھائی بہن اپنی جو کالجوں کے پیچھے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر یونیورسٹیوں میں، لیکن وہ بہن بھائیوں کی اپنی بہنوں کی حفاظت کریں گے یا ان کی عزتیں پامال کریں گے؟ ایک اور میرا بھائی بات ہے، یہ اسکول کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کوشش یہ کیا کریں، میرے پاس جو کیسز آتے ہیں میں اس تجربے سے بتاتا ہوں کہ ان کو بولا کریں کہ بھائی اپنی گاڑیوں سے یہ ٹیپیں اتارے گانے شانے والی، یہ تصویریں میں نے گندی تصویریں بعض گاڑیوں میں لگائی ہوتی ہیں، کچے ذہن کے بچے بچیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں، اتنے کیسز آتے ہیں کہ اچھی اچھی بچی ہیں، اچھے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بھائی یہ چیزیں بہت زیادہ خیال رکھا کریں ان چیزوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ سروی صاحب، ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے کوئی دعا بتا دیں، نیز برائے کرم آپ کو پچھلے رمضان کی درخواست کی تھی کہ آپ کوئی روحانی علاج اور مختلف جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی کتاب کی نشاندہی کروا دیں تاکہ آپ کے تجربے میں غیر رمضان میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ گزارش یہ ہے جی کہ ابھی تو میں نے جو علاج، یہ جو گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں یہ علاج ہی میں بتا رہا ہوں، باقی مختلف بیماریاں ان کے مختلف علاج ہوتے ہیں۔ یہ ہیپاٹائٹس سی کا بہترین علاج یہ ہے، ایک تو صبح شام کے اذکار تو وہ ہے، ایک وہ دم والی دعا جو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر، یہ ہاتھ رکھ کے یہاں پڑے، زعفران کے پانی کے اندر زعفران ڈال کے اس کو نہار منہ آدھا کپ روزانہ پیے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ اس بیماری سے نجات دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ معاملہ صرف یقین کیا نا میرے بھائی، جو لوگ آتے ہمارے پاس ڈاکٹر بھی آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اللہ انہیں شفا بھی دے دیتا ہے، صرف ان کا یقین ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں مولوی صاحب تسی کچھ کر دو، میں کچھ نہ کرنا، کیونکہ میں نے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، میرے پاس 2-3 گھنٹے وہی ہوتے ہیں، آپ ہی کچھ پڑھ دیا کریں۔ پھر وہ مولوی ایسے مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 3000 روپیہ لگے گا پڑھائی میں کر دوں گا، تو ٹی وی دیکھتا رہے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا ایسا۔ سلفی صاحب، کیا مردانہ امراض بھی جناتی ہو سکتے ہیں؟ نیز مردانہ کمزوری کے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ 95% یہ مرض جو ہے جناتی ہوتے ہیں، اس کو رب کا مرض کہتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں نا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں، مگر یہ نہیں در پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو یہ تو مین چیز ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی کو ملاپ سے۔ آج ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ابھی راستے میں ایک بندے نے ہمیں ایک اسٹوری سنائی، ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ایک پیر ہے ہمارے علاقے کا، اس نے ایک علاقے کا نام لیا کہ ان کے خاندان میں ایک شروع سے یہ بات چلتی آ رہی ہے، جب ان کے گھر کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ دو میاں بھی آپس میں مل نہیں سکتے، جب ملتے ہیں تو یا بے ہوش ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے 3 کروڑ روپیہ مانگا ہے۔ وہ پیر کہتا ہے جیسے موجی لگی 3 کروڑ میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مفت میں 100 روپے کی پرچی کٹوا کر کے کام کروا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کا علاج موجود ہے قرآن اور حدیث میں۔ جس کو اللہ نہ کرے یہ مرض ہو، جاؤ میں آزما کر کہتا ہوں اس کو کہ وہ صرف رات کو سونے سے پہلے دونوں میاں بیوی 100 بار فلق ناز پڑھ لیں، یہ مرض رہ جائے آ کے مجھے پکڑ لینا، مفت میں بتایا بغیر فیس کے۔ اگلا سوال، سلفی صاحب، جنات بھی انسانوں کی طرح 2 طرح کے یعنی نیک اور بد ہوتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ کیا آپ علاج معالجے کے لیے جنات کی بھی مدد لیتے ہیں یا نہیں؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ نے کچھ باتیں جنات کی قرآن میں نقل کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جنوں میں کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یہ جنوں کے لفظ ہیں، میرے اللہ نے نقل کیے۔
یہ جنوں کی نقل ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ جنوں کے اندر انسانوں کی طرح اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ ہاں اسٹارٹ میں نے جنوں کے ساتھ مل کے کام کیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ ہمارے اس بھائی کو لمبی زندگی ایمان کے ساتھ دے، جب وہ شہید ہو تو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اس نے میری اصلاح کی، اس نے کہا سلفی صاحب، میرا مذاق تھا ان کے ساتھ، ایک جنازے، ایک شہید کے جنازے میں ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے سلفی صاحب سنا آج کل آپ جنوں سے میچ ڈلا ہوا ہے، تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو یہ یقین کے لیے بات بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے جس طریقے سے مجھے بات بتائی، مغرب ہونے والی تھی، انہوں نے کہا سلفی صاحب میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو انسان یا جن آپس میں تعاون کرتے تھے قیامت والے دن اللہ ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا۔ حالانکہ میرے ساتھ مومن جنات تھے، اللہ کی قسم جس دن سے میں نے جنات کو سلام کیا، جو کیس میں 6 مہینے میں سال میں کرتا تھا وہ 5 منٹ میں ہونے شروع ہو گیا۔ جن کے ساتھ علاج کرنے والے اذکار نہیں کرتے، ان کا اللہ پر بلیو نہیں رہتا، چاہے مومن جن کیوں نہ ہو۔ اس کو پتا ہے کہ جن کام کر رہا ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ پرانا عفریت تھا، بڑا جن تھا، اس نے مجھ کو آفر دی کہ میں تیرے ساتھ کام کرتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا کہ سلفی میں تو فلاں یعنی کہ سورہ مزمل کا موکل ہوں، لوگ اتنے 1000 بار پڑھیں تو میری مرضی میں ان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایک یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ جب منہ پر تعریف کر دے تو وہ شیطان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منہ میں خاک جو اپنے بھائی کی منہ پر تعریف کرتا ہے۔ اس نے مجھے کہا تجھے جیسے سنا تھا ویسے پایا، سلفی میں تیرے ساتھ جینا مرنا چاہتا ہوں، تو آزما کر دیکھ لے۔ میں نے بولا اچھا کیا کرو گے؟ کہتا بس تم، یہ میرا نام ہے، یہ میری خوشبو ہے، بس تم ہلکا سا مجھے کہہ دینا ہے کہ اے فلاں ذرا آ جا۔ تو میں نے بولا بدبخت کے بچے، اب مجھے پتا چلا تو اتنا بڑا شیطان ہے۔ جب میں پھنسا ہوتا ہوں کسی کیس میں تو میں پنجابی میں کہتا ہوں اللہ میرے نہیں سمجھ آ رہی ہے، اللہ یا اللہ میری مدد کر، میں سمجھ نہیں آتی ہے میں کی کرا، تو اللہ میری مدد کر دیتا۔ خبیثہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کے تجھے پکاروں؟ میرے بھائی جن کمزور، میرا اللہ طاقت والا۔ اللہ پنجابی سمجھتا ہے، کبھی سجدے میں پڑھ کے کبھی کہو تو صحیح اللہ میرا یہ معاملہ ٹھیک کر دے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو تربیت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی نہیں ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور بھی نہیں ثابت، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر، کسی جن کو نہیں کہا کہ مجھے کچھ لا کر دو۔ تو اس لیے جنوں سے کام لینا وہ صحیح نہیں ہے، جو جنات سے مل کے کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بالکل، اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے اللہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاہن لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، پھر ہمارے معاشرے میں یہ لوگ کیوں شرک کی گندگی پھیلا رہے ہیں؟ باقی تو دین کے ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے مگر اس پر نہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جا کر ان کے گندے افعال سے روکوں، مگر کیسے؟ اگر میرا یہ کرنا ٹھیک ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ میں ان کے کسی شیطانی اثر سے محفوظ رہ سکوں؟ دیکھیں جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے، ان کے پاس طاقت تھی، وہ تو کاہنوں کو قتل کر سکتے ہیں، میں تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں قتل کر سکتا، شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی، لہذا یہ حکومت کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے عوام الناس کو آگاہ کرنا کہ ان سے بچو، یہ ان کا قتل ہے۔ ہمارا کام ہے ان کے جن ہمارے ڈھائی جڑے ان کا رگڑا نکال دو، ان کی موت یہی ہے۔ جادوگر کی موت یہ ہے کہ اگر اس کا جن تمہارے ہاتھ آیا، اس کا رگڑا نکال دیا، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دیا، آپ نے اس کو ختم کر دیا، تو جادوگر اپنی جگہ مر جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے وہ۔ اور اپنے طور پہ اگر آپ قتل کرنے شروع کر دیں گے یہ تو فساد ہے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، یہ جو گندگی کے پاس کچھ لوگ گندے لباس اور حلیے میں والے ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان سے بحث کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو طرح طرح کے تعویذات دیتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ویسے ہی پلیت ہوتے ہیں، خبیث شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ ملنگ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں شیاطین ان کا ساتھ بہت دیتے ہیں، نخون ان کے بڑے ہوتے ہیں، سنجا پخانہ پیشاب یہ صفائی نہیں کرتے۔ جنات جتنا زیادہ آدمی ناپاک ہوگا، جتنا زیادہ گندگی کرے گا، اتنے شیاطین طاقت والے ہوں گے، جتنے نانگے بے لباس ہوں گے ان کے ساتھ جتنے بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، مضبوط طاقت والے جن شیطان جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں بعض ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہر بنا دے، توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے، بعض لوگ
دیکھیں اپنی استطاعت کے مطابق قوت تو ہونی چاہیے نا. صبح شام کے میں نے اذکار تو کیے نہیں، نہ ڈھنگ سے نماز پڑھی. اب دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ملنگ آگے تو میں کہا چل تیرے بڑے مشرف نو ہے جی. اب وہ خبیث کا بچہ کیا کرے گا، اچھا تین میں نبڑنا ہے. وہ ایک آدھ شیطان چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس، اب وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر تو اس سے متھا لگانا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو سمجھے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی سائل آتا ہے تو اگر تم اسے کچھ نہیں دے سکتے تو اس کو اچھے طریقے سے فارغ کر دو. پتہ نہیں وہ کون ہے. اگر آپ نے اس سے مقابلہ کرنا تو پہلے دیکھو تم نے وہ ذرا پہنی ہے، تم نے وہ حصار بنایا ہے جو تجھے اس سے بچائے گا اس کے شر سے. ورنہ تو اللہ نے اپنے پاس جو طاقت دی وہ تو شیطان کو دی ہے، اور شیطان کو تو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جسم کے اندر تمہارے ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. ہاں اگر ایسا وہ کرنا ہے کام تو پہلے صبح شام کے، پھر اس کے بعد اس کا مقابلہ کرو. وہ نعوذ باللہ وہ ایک بات ہے نا، آپ کی سچی نہ گال کرنا رہی نہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے تو میں معاہد ہوں جی. سب سے بڑا تو وہ اللہ کا نافرمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس کی توحید، اس کی اہل حدیثی کدھر ہے؟ جو شیطان کی بات مانتا اپنے اللہ کی بات نہیں مانتا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کہاں مسلمان ہے، وہ تو مشرک ہے. اور اس میں اس ملک میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کا نافرمان، یہ بھی وہ بھی شیطان کی بات مانتا ہے، یہ بھی شیطان کی بات مانتا ہے. اگلا سوال ہے، قیامت کے روز جب انسان جنت اور دوزخ میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر جنات کا کیا ہوگا؟ جنات بھی دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. یہ تو اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ وہ حوریں جن کو نہ جنوں نے چھوا نہ انسانوں نے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. اس کا مطلب ہے دوزخ میں جن بھی جائیں گے، انسان بھی جائیں گے، جنت میں جن بھی جائیں گے، انسان بھی جائیں گے. اگلا سوال ہے، کیا تعویذ ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرے. دیکھیں جی سورہ فاتحہ تو پڑھنے کے لیے آئی ہے. میں نے پہلے عرض کی کہ صحابی آ کر تعویذ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے، پڑھنے کے لیے آئی ہے. اگر سورہ فاتحہ گلے میں ڈال لی، اب ظاہر ہے کہ اس کا پسینہ تو بڑی خوشبو والا ہوگا. چوتھے دن تعویذ میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. تعویذ سے جب پسینہ آئے گا، بنین تو میں نے آج نہیں بدلی تو بدبو مجھے میری بنین میں آنی شروع ہوگی. وہ میں نے باپ کے دور کا تعویذ پہنا ہوا تو اس میں خوشبو آئے گی؟ نہیں جی، ساڑھے دادا جی بڑے بڑے حسن فلاں تو انہوں نے سورہ فاتحہ لکھ کر دی تھی. اب جب اس کو کھولو تو پخانے سے بدتر اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اور نیچے سے سورہ فاتحہ نکلی. کیا بدبو میں رکھنا جائے گا قرآن؟ میرے بھائی پڑھو قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی تعویذ مانتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کل پڑھ. اگلا سوال، محترم توحیدی عامل کا کیا ہوا عمل یعنی فتح نامہ کا توڑ بتائیں. کیا چیز؟ توحیدی عامل کا کیا ہوا عمل یعنی فتح نامہ، کوئی تعویذ دیا کسی نے، کوئی عمل کیا، اس کا توڑ بتائیں. اس کا توڑ تو یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اس کے بعد کسی بھی چیز کا توڑ میں آپ کو بتاؤں، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ جن لوتے میرے پاس آتے ہیں، سلفی تیری ناس نے میرا ستیہ ناس کر دیا. سورہ ناس برباد کر دیتی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور یاد رکھو یہ دونوں صورتیں اکٹھی پڑھنی چاہیے، ان کو کبھی علیحدہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کا اسلوب یہ اتری ہی دونوں اکٹھی ہیں. اور یہ 11 آیتیں مکمل ہی دونوں صورتوں کے بعد ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. جو کسی بھی بڑے سے بڑا اس پر عمل ہوا ہے وہ سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دے، اللہ کی قسم دن لگیں گے، دیر لگے گی، لیکن اس کو اللہ شفا دے دے گا. یہ ہمارے تجربے میں آئی ہے. ہم نے سارے کام کر کے دیکھ لیے، آخر ہم نے پڑھائی دے دی. فزیکلی انفٹ ہے بندہ، تب بھی اللہ نے اس کو شفا دے دی. کاروبار کا بھی کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ گمان یہ رکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے قرآن پاک میں ان سے بہتر کوئی صورت نہیں پائی ان کاموں کے لیے، نظر کے لیے، جادو کے لیے اور جن کے لیے. بعض روحانی علاج کرنے والے اکثر قمیض یا دوپٹہ منگوا کر جادو کو معلوم کرتے ہیں اور ہاتھ سے چیک کرتے ہیں تو قمیض چھوٹی یا بڑی ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو میرے بھائی زیادہ تر شوبدہ ہوتا ہے، وہ گرا ہوتی ہے تو مولوی صاحب کا ادب ہوتا ہے، کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں ادب کیا جاتا ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک قبر پرستی ہے اور ایک اکابر پرستی ہے. اور سرکار پہ کیا بولے، سرکار نے تو آگار دیتا ہی. تو آپ بالکل نہ ڈرے، ادب اس کا جو سب سے بڑی عزت والی ذات ہے. ایک آدمی ماپ رہا ہے، آپ جیب میں سے نکالیں فیتا نکال کے آپ ناپیں گے، وہ ناپ صحیح نکلے گا.
یہ شبہے ہوتے ہیں. کوئی آدمی آپ کے گھر آتا ہے, آپ کو کہتا ہے لاؤ جی نمک لاؤ تھوڑا سا, وہ نمک ادھر رکھا, ایسے تلی سے ایسے نمک غائب ہو گیا. تھوڑی دیر بعد آپ کی مٹھی, اپنی مٹھی سے چینی نکال کے آپ کے ہاتھ پہ ڈال دی. وہ تو بڑا پونچھ لگے, میں لون دی چینی بنا دیتی. بدبخت کا بچہ آیا تو تجھے فراڈ کر لیا تو چینی بنا رہا ہے, تو کسی ہلوائی کے پاس چلے جائے نا, اس کو چینی کی ضرورت ہے. یہ شبہے ہیں, ان سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ صرف متاثر کرتے ہیں. ان کو چیک کیا کرو, ان کے انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا چڑھا ہوتا ہے, پلاسٹک کا انگوٹھا سکن کلر کا ہوتا ہے, اس کے اندر پانی یا چینی ہوتی ہے. پہلے تو کوئی پیر آئے نا قریب نکالنے والا, اس کو بولے جی کہ ہمارے میں رواج ہے کہ مہمان کو اپنے گھر کے کپڑے پہناتے ہیں, اس کی جان نکل جائے گی کیونکہ اس کے کپڑوں میں سارا فراڈ چھپا ہوا ہے. اس کو کپڑے اتروا کے اپنے کپڑے پہنا دے, وہ سارا جادو اس کا رہ جائے گا, کیونکہ اس کی جیبوں میں سب کچھ ٹھونسا ہوگا. وہ اگلا سوال ہے, میری بہن کے گھر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور شیطان ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. ان کے گھر میں ایک درخت تھا, وہ کٹوایا دیا گیا. کسی نے کہا کہ گھر تبدیل کریں, برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں. دیکھیں جی, درخت گھروں کے عموماً لوگ جو ہے نا بغیر آواز دیے کاٹ دیتے ہیں. درختوں کے اوپر عموماً خاص کر جامن, بیری, اس قسم کے درختوں کے اوپر یہ چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ضرورت کے لیے درخت کو کاٹنا ہے, وہاں کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ دیں, اللہ کی مخلوق, اس پہ تمہارا بھی حق ہے, مگر ہمارا یہ گھر ہے, ہمیں بنانا ہے, ہم نے یہ درخت کاٹنا ہے, آپ کی مہربانی آپ چلے جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کو بغیر نوٹس دیے, اب مالک مکان جس کی 2 کروڑ کی جائیداد ہے, آپ کرایہ دار ہیں, تو آپ کا سامان باہر ڈال دے تو کیا کہیں گے, بڑا ظلم کیتا. دیتے تم 5,000 روپے مہینہ ہو, اس کی 2 کروڑ کی جائیداد ہے, اس نے اپنے گھر سے تجھے نکالا تو وہ کہتے ہو ظلم کیتا, تسی بغیر بتائے اس کا درخت کاٹ دو, تمہارے گھر سے پہلے وہ وہاں رہتے تھے. تو وہ چلے جاتے ہیں. اس طرح یہ پکڑ ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا حدیث سے ثبوت دیں. وہ اللہ کے بندو, حدیث سے تو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. خون کے چھینٹے بھی کسی قاضی پر پڑتے تھے. دیکھیں یہ تو اس فیلڈ کا علاج ہے. اس میں جو واقعات ہوتے ہیں مشاہدات میں ہم بتاتے ہیں. اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثبوت ہے کہ آپ نے فرمایا گھر کے سانپ کو مارا نہ کرو, گھر کے سانپ کو پہلے آواز دے دیا کرو, ایک دم گھر کے سانپ کو نہ مارا کرو. اس کو کہہ دیا کرو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو ہمارے گھر سے چلے جاؤ, ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر وہ جن ہوگا تو ایک دم چلا جائے گا, اگر وہ 3 بار آپ نے کہا وہ نہیں گیا تو پھر آپ اس کو مار دیں. عموماً ایسا ہوتا ہے, ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جی گھر میں سانپ نکلتے تھے, ہم نے سانپ مارا, اس دن سے یہ ہمارا ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. نبی نے تو رہنمائی فرما دی. اسی طرح آپ آواز لگا دیں گے درخت پر تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں چلی جائیں گی. کوئی ضدی ہے تو پھر ہمارے پاس لے آئیں, ہم ضد نکال دیں گے اس کی. آواز دے دیں آپ. اگلا سوال ہے, ایک حافظ قرآن پر ایک لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے, چھٹکارا کیسے پائیں؟ کیسے؟ ایک حافظ قرآن پر ایک لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے, یہ بہت سارے کیسز آتے ہیں. کراچی سے بھی میرے پاس ایک کیس آیا کہ لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. وہ خبیث ایک جن اس لڑکی کے ساتھ ہے. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. یہ کہتا ہے جب 12 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے نا, ان کے بستر علیحدہ کر دو, چاہے وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو. کتنا پیارا مذہب ہے یہ. آپ ذرا اس کی باریکی میں جائیں تو یہ چیزیں جو ہیں بازو کا بیٹے کے اندر آ کر ماں سے زیادتی کروا دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ تو جس تن بیتے وہ تن جانے. جو سنتا ہے وہ تو, جس کو نہیں پتا وہ تو کہے گا مولوی کی گلا کرتا پیا, آؤ میرے پاس سیلفی ہاؤس بیٹھو, تمہیں پتا چلے کیا کیا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کیا کیا لوگ بیچارے کتنے آج جگائے ہوئے ہیں ان کاموں سے. تو میرے بھائی وہ جو بچی ہے اس کے ساتھ جن ہے, وہ خبیث مادہ نہیں, وہ نر ہے اس کے ساتھ. وہ بچی بھی نہیں چاہتی اس کے ساتھ, مگر وہ اس کو چمتا ہوا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اذکار کریں, اور جب بھی وہ اس کے ایک تو اس کے ساتھ جڑ کے نہ بیٹھے, اس کے ساتھ مل کے کھانا نہ کھائے. جیسے ہی وہ اس کے قریب رہے تو وہ یہ دعا پڑھتی رہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کثرت سے وہ پڑھے گی, وہ خبیث خود بخود پیچھے ہو جائے گا. وہ بچی بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, اس کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر نہیں اس سے فرق پڑتا تو پھر پنڈی تشریف لے آئیں انشاءاللہ.
اللہ खैर करेगा। मोहतरम सलवी साहब, गुजारिश है कि घर में छिपकलियाँ आ जाती हैं, भगाते हैं, फिर आ जाती हैं, कोई वजीफा बता दें। एक धुनी है, सुन्नत से भी साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चार चीजों का नाम लिया। वैसे भी ये घरों में हमारे यहाँ तो बड़ा मयूब समझा जाता है, जादू करता पे धूनी लेना पे। हालांकि अरब पूरे के अंदर लाखों करोड़ों की धुनी बिकती हैं जिसको बखूर बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया तलवंजी की धुनी दिया करो, मर मक्की की धुनी दिया करो, हुब्बल इरशाद जिसको हम पंजाबी में हालियां बोलते हैं, हालियों की धुनी दिया करो, लुबान की धुनी दिया करो, दूध की धुनी दिया करो। ये हदीस है। इन चीजों की आप धुनी दें तो इंशाअल्लाह ये छिपकलियां, कीड़े मकोड़े तो क्या जिन भी भाग जाते हैं, ये उनके लिए आंसू गैस है, वो भी भागते हैं इंशाअल्लाह। हम देते हैं ना मरीजों को धुनी, तो ये वो चीजें अपने घर में अगर इस चीज की धुनी देंगे, छिपकली को एक दो मरतबा आप मार दें, फिर दूसरी छिपकली नजदीक नहीं आती। छड़े वाली राइफल लें, दूर से कड़क कर दे, बस गया, इंशाल्लाह उस जगह कभी नहीं आएगी। अगला सवाल, मेरे दिल और बाएं बाजू में तकरीबन 2 साल से दर्द है, जो मैंने दिल के अस्पताल में कई चेकअप करवाए लेकिन रिपोर्टों में कुछ नहीं आया। दूसरा मसला ये है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ जो नहायत ज़हीन और दिल लगाकर मेहनत करती हूँ, लेकिन जब इम्तिहान होते हैं मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ या फिर मेरे पेपर गुम हो जाते हैं या रिजल्ट ही नहीं आता है। क्या ये जिन्नाती मसला है? हाँ जी, ये 100% जिन्नाती मसला है, बल्कि दो चीजें इससे साबित हो रही है, एक तो इसको नजर भी है, एक इसको मस भी है। तो इसका इलाज सुबह शाम के अज़कार है, बेरी के पत्तों से गुस्ल करें, अपने पूरे जिस्म को जैतून के तेल की मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह शिफा दे देगा। अगर अल्लाह ना करे, फर्क ना पड़े तो फिर आकर दिखाएं कि और क्या वजह है। अगला सवाल, क्या दम करना जायज है? इसका कुरान और हदीस से इरशाद फरमाएं। सुभान अल्लाह। अब सुने, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, हमारे दिलों में शैतान ने एक बात डाली हुई है कि जी दम करना जायज नहीं, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम भी करते थे और दम करवाते भी थे। जिब्राइल ने आपको दम भी किया। हाँ, जिन लोगों को 70,000 गिरोह के बारे में बताया ना कि वो लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे जो ना दम करते थे ना करवाते थे। पता वो कौन सा दम? शिरकिया दम, शिरकिया दुरूद। वो एक काम नबी करें और करने का हुक्म दें तो फिर कहेंगे ये ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे भाई। जो शिरकिया दम है उससे जो बचते हैं, चाहे उससे जाहिरी बात कहते हैं ना, मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ कुरान हदीस पढ़वाया, तुसी 2 महीने में पढ़ता रहे, फर्क नहीं पिया। आपने बड़ी मां जाके सजदा किया, मैं ठीक हो गया। अल्लाह अल्लाह ऐसी आजमाइश से बचाए। हाँ, जो कहते हैं मर जाऊंगा मैंने ये गंद नहीं करना, ये उनके लिए बगैर हिसाब के जन्नत में जाना। दम, अल्लाह के नबी बीमार हुए, जिब्राइल ने दम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिस्मिल्लाह रक़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पढ़ती हैं अज़ही बिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तीमारदारी के लिए जाते हैं, माथे पे हाथ रख के या हाथ पकड़ के कहते हैं ला बास तहूरन इंशाअल्लाह अज़हालुल अज़ीमा रब्बुल अर्शिल अज़ीम यशफीका। ये दुआ 7 बार पढ़ते हैं। ये दम है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। ये तुम्हें दम से इसलिए रोका जाता है कि ताकि शम होता रहे, दम न हो। लोग होते ना, हम कितने चल रहे हैं, दम शम करान चल रहे हैं, यानी कि शम होता रहे, डॉक्टर को टीका लगता रहे, डॉक्टर जहां से मर्जी टोता रहे, इधर से उधर से। तंत्री के पास नहीं जाना, दम नहीं करवाना। डॉक्टर के पास चाहे जो मर्जी है, जो मर्जी वो चेक कर ले, लेकिन हमने दम नहीं करवाना। सुभान अल्लाह। सवाल है, मेरी वालदा के सर और आंखों में दर्द है, उनके साथ ये मसला तकरीबन 2-3 साल से है। पूरे सर में शदीद दर्द होता है, आंखों को कई मरतबा ऐनक लगवाई है लेकिन कोई ऐनक सेट नहीं हो रही, बल्कि नजर कमजोर हो गई है। बहुत इलाज करवाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हर नमाज के बाद ये आयत भी पढ़ती हैं, फकशफना अन्का ग़िताअका फबसरका अल-यौमा हदीद। मेहरबानी फरमा करके इसका कोई वजीफा या इलाज बता। इसके साथ वो 11-11 बार फलक नास पढ़ के अपने हाथों को, जैसे दुआ के लिए आदमी उठाता है, 11-11 बार फलक नास पढ़ के हाथों को 3 बार फू करके ऐसे मल के अपने सारे जिस्म पर सर पे फेर लें और रात को सोने से पहले अपनी आंखों में शहद की सिलाई लगा लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, ठीक हो जाएगी। अगला सवाल ये है कि मालिक जब जिन को मार देता है तो मालिक तो अज़कार में रहता है, तो उसके घर वाले अज़कार में नहीं रहते, तो उस जिन के साथ साथी कोई नुकसान देते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं देते। तुम किसी के घर में पत्थर मारो, फूलों की उम्मीद कैसे रखोगे? तुम जिन का रगड़ा निकालो तो तुम्हें वो छोड़ेगा, उसके तो मामे भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए है ना, खुद भी अज़कार करो, बच्चों को भी अज़कार कराओ।
ہم تو اس کمبل کو پکڑ بیٹھے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑیں گے تب بھی رگڑا نکالیں گے، ہمیں کیا ہماری نسلوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ گھر میں خون کے قطرے کیوں پڑتے ہیں، اس کا بتائیں۔ یہ جنات پھینکتے ہیں خون کے قطرے، یہ جادو کی علامت ہوتی ہے، جن کرتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات جیسے خون کا قطرے آتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس گھر میں اذکار وغیرہ نہ ہو تو فوری طور پہ کسی کو فزیکلی کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جیسے گردوں کا ختم ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، فالج ہونا، یا اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ خون کے قطرے آئیں تو جذباتی ہو کر لے آؤ، میں نے پڑھا کتنے آیا میں صاف کرا نہ، فلک ناس پہلے پڑھو، پانی کو دم کرو 11 بار اس میں تھوک کے اس پانی سے اس جگہ کو دھو دو انشاءاللہ تعالی۔ دل اچانک ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اسی وقت مر جانا ہے، اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں اور سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ ہر جگہ سے علاج کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں، ڈاکٹر کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے اندر پورے کا پورا جن ہے بیچارے کے اندر جس کو یہ مسئلہ ہے۔ اگر تو علاج وہ کراتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب گھر میں ہو اگر عورتیں ہیں تو کسی کو بولیں گے سورہ یاسین اور سورہ رحمان اس کے کان میں پڑے، اگر مرد ہے تو اس کیفیت میں اس کے سیدھے کان میں 7 اذانیں سورہ فاتحہ کے ساتھ دیں، سورہ فاتحہ اذان، سورہ فاتحہ اذان جب کے بعد دیگرے 7 بار ایسا کرنے سے انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا، ساتھ ساتھ علاج بھی کرائے گا۔ بے ہوش ہونا اور کسی کا حاضر ہونا، جب کلمہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو ہمیں آتا ہے، اس بیماری کو 35 سال ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبر پر چراغ جلاؤ تو تنگ نہیں کریں گے۔ کیا چیز؟ بے ہوش ہونا اور کسی کا حاضر ہونا، جب کلمہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں یہ سب تو ہمیں آتا ہے، اس بیماری کو 35 سال ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبر پر چراغ جلاؤ تو تنگ نہیں کریں گے۔ ہاں تو وہ تو خبیث کا بچہ ہندو ہے، وہ اس لیے دیے کا قائل ہے، اس کو بولو ہم تو چراغ بجانے والے، ہم تو ٹیوب پہ لائٹ جلانے والے ہیں، دبا کر اس کے اوپر قرآن پڑھو، دبا کر قرآن پڑھو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں قرآن پڑھتی ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتی ہوں تو دل نہیں کرتا، اور میرے بچے بھی نہیں پڑھتے، اور کاروبار کئی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ اس کا حل قرآن و حدیث سے بتائیں۔ اس کا علاج یہی ہے جی کہ زبردستی کریں، قرآن پڑھنے سے پہلے ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 45 نمبر آیت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یہ 7 بار پڑھ کے اس کے بعد قرآن شریف اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کرے تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گی، لیکن زبردستی چند دن کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ایک سوال جو انٹرنیٹ سے بھی آیا ہے ہمارے پاس، ہم گھر میں ہر روز 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں مگر پھر بھی جنات نے گھیرا ہوا ہے۔ تو گھر میں ٹیلی ویژن بھی ہوگا نا جنات کو بلانے والی شے ہے، دیکھیں نا سورہ بقرہ بھی پڑھیں، ساتھ بھائی جان کو بلائیں بھی، دیکھو نا چوہے کو نکالنے کی دوائی بھی ڈالی ہے، ساتھ اس کو دودھ بھی ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، گھر کو بتوں سے پاک کرو، بے حیائی سے پاک کر کے، بقرہ تو کیا، بقرہ کی آخری 2 آیتیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں 2 بقرہ کی آیات پڑھی جائیں وہ گھر 3 دن تک شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی جنات تنگ کرتے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اذانیں دیں گھر میں، 2-3 وقت نہ اذانیں دیں، 7 اذانیں دیں۔ اگلا سوال، 3 سال پہلے رمضان میں میرے بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن ڈلیوری کے 2 دن پہلے اندر ہی فوت ہو گیا۔ اس سلسلے میں میں نے راولپنڈی آ کر آپ سے دم بھی کروایا تھا اور دوائی بھی کھائی تھی، 3 دفعہ آپ کے ہاں دم کروایا ہے۔ اب مجھے پیریڈ میں نقص پڑ گیا ہے، یعنی جب 17 دن ہوتے ہیں تو صبح کو 1 دفعہ تھوڑا سا داغ لگتا ہے، باقی سارا صاف جاتا ہے، 5 دن تھوڑا تھوڑا داغ لگتے ہیں، یہ مستعمل بتائیں۔ ان کو یہ ہے جی کہ ایک تو وہ ضرور آ کر ہمیں یہ بات بتائے، دوسرا وہ پڑھائی کرتی رہیں، اس داغ اگر بے ٹائمہ لگتا ہے تو اس میں وہ پاک ہیں، وہ نماز پڑھتی رہیں، نماز نہ چھوڑیں، انشاءاللہ اس سے بھی ان کو افاقہ ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ بہن بیٹیاں معمولی سے داغ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتی ہیں بے وقتی، وہ بہتر نہیں، وہ شیطان کی طرف سے چوکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ نماز یہ اپنا پڑھائی سے دور ہو جائے، وہ یہ کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے شفا ہوگی، لیکن پنڈی آئیں مجھے بتائیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ ایک لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بال بھی کٹ جاتے ہیں، اور لڑکی والے جہیز کا سامان کو بھی آگ لگ جاتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے، ایک تو اس لڑکی کے ساتھ اسیب ہے بڑا خبیث، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، یہ والی آیت یہ پڑھے، اور اس کے بعد سورہ فلق اور ناس کی ایک تسبیح کرے،
وہ کافی لمبا یہ علاج چلے گا، ایک دم نہیں ٹھیک ہوگی وہ۔ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے گھر والے خود بھی دم تعویذ دھاگوں کا کام کرتے ہیں۔ بس پھر ٹھیک ہے، پھر نہیں جائیں گے یہ۔ جب خود ہی دم دھاگے کرتے ہیں، تویز دھاگے کرتے ہیں، تو تویزوں والا کے ساتھ ہوتے ہی جینا، وہ تو نہیں جاتے، اس کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ محترم، ہمارا ایک بھائی ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث سے بہترین وظیفہ وہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بتایا تھا کہ وہ کثرت سے پڑھا کریں، ربی حبلی من الصالحین۔ انشاءاللہ اگر وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا اولاد، یقین سے پڑھیں وہ۔ ہمارا بچہ پڑھائی میں دل لگا کر نہیں پڑھتا، کوئی وظیفہ یا دم وغیرہ بتائیں قرآن و حدیث سے۔ جب اس کو کھانا دیں، اس کو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ دیں، جب وہ سویا ہو تو اس کے سرانے کھڑی ہو کر سورہ بروج 3 بار پڑھیں۔ اگلا سوال، ہمارے گھر میں ایک دفعہ خون کے چھینٹے آئے اور 15 سال ہو گئے ہمارے گھر میں 4 افراد مستقل بیمار ہیں، اور ہم پہلے بہت خوشحال تھے، لیکن اب ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے اور ہم لاکھوں کے مقروض ہو گئے ہیں، برائے مہربانی اس کا حل بتا دیجیے۔ ایک تو اپنے گھر کی اچھے طریقے سے سارے صفائی کریں، فلق ناس پڑھ کے پانی کو دم کر کے سورہ بقرہ، سورہ صافات کی پہلی 11 آیتیں پڑھ کے پانی کو دم کر کے سارے گھر کو دھوئیں اس سے۔ پھر اس کے بعد گھر میں ایک بندہ سورہ بقرہ پڑھے، چاہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح فلق ناس کی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا خیر ہو جائے گی۔ مجھے خواب میں تعویذ نظر آتے ہیں اور کالا یرکان بھی ہے۔ تعویذ نظر آتے ہیں؟ جی تعویذ۔ خواب کو ظاہر کر دیا کریں وہی دعا پڑھ کے، اور کالے یرکان کا ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں، ہمارے پاس آنا ہے تو ہمارے پاس بھی آ جائیں، ہم بھی کچھ علاج کرتے ہیں، باقی شفا اللہ نے دینی ہے۔ ہمارے گھر میں کالے جادو کا اثر ہے، جس کی وجہ سے اکثر میری امی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، اور نیند کی کیفیت میں کبھی کبھار کسی چیز یعنی کوئی جانور وغیرہ کسی شکل میں آ کر ڈراتا ہے، اس کا اثر کاروبار پر بھی ہوتا ہے۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں ہمارے گھر۔ یہی جو میں نے اس سے بہتر بتایا ہے، وہ سورہ بقرہ اور صافات کی پہلی 11 آیتیں پڑھ کے وہ گھر میں دھونی دیں، اس گھر میں اسید ہے۔ کیا قرآن و حدیث سے چلہ لگانا ثابت ہے؟ اگر جو لگاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا لگانا؟ چلہ لگانا۔ چلہ لگانا، چلے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ چلہ لگانا، چلہ 40 دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی مریض کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جادو ہے یا عام بیماری ہے؟ ہاں، وہ میرے پاس آئے، ذرا بیٹھے، وہ 20-25 سال لگائے، پھر انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جن زیادہ خواتین پر ہی کیوں آتے ہیں؟ یہ مردوں پر بھی آتے ہیں، خواتین پر اس لیے زیادہ آتے ہیں تو ان بیچاریوں کو ذوف ہوتا ہے، ان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، یہ اپنے گندے کپڑے سر عام پھینک دیے، کوڑے کے ڈھیروں پر کھلے پڑے، جہاں سے جن اس کو چھونگے گا وہ اس عورت کو پکڑ لے گا، اس کے اثر کو، چاہے وہ امریکہ میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیزیں بند کر کے پھینکنی چاہیے، احتیاط کرنی ہے۔ یہ چگلیاں بہت کرتی ہیں، غیبتیں بہت کرتی ہیں، یہ لان تان بہت کرتی ہیں، اللہ کی رحمت ان سے ہٹی رہتی ہے، اس لیے شیاطین زیادہ ان پر مسلط ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک آدمی ساری رات نہر کے پانی میں کھڑا رہتا ہے اور سردی ہو یا گرمی ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ یہاں تک کہاں تک درست ہے؟ یہ تو وہ بیچارے کو اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملی ہوئی ہے۔ ہمارے اسلام میں تو بھوک لگی ہو پہلے کھانا کھائے پھر عبادت کرے، اگر ٹوائلٹ کی حاجت ہے تو پہلے ٹوائلٹ سے فارغ ہو پھر عبادت۔ تو یہ پاگلوں والا مذہب نہیں ہے کہ ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر، نہ وہ بگلا ہے، وہ تو انسان ہے، بندے کا پتر بن کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرے گا، یہ تو چلہ ہے۔ اگلا سوال ہے، غلط فراڈیے اور عقیدے کے دشمن عاملین کی علامات بتائیں جس سے ہر آدمی پہچان لے کہ یہ شعبے باز شیطان ہے۔ دیکھیں جی، جو شعبہ بتاتا ہے اتنا تو ہمیں پتہ ہے یہ پڑھنے کے لیے کیا دے رہا ہے، جو تعویذ دیتا ہے، دھاگا دیتا ہے، آپ یقین کریں سمجھیں کہ آپ پھنس گئے۔ اب یہ چیزیں جس چیز سے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو ظاہری فائدہ نظر آ رہا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں دیکھ کر بتا دیں، وہ شعبہ دکھائے۔ ایک آدمی بیمار میرے پاس آیا، میں اس کو جنتر منتر کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو شعبہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس علاج کے اندر مریض کو بتانا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی وہ بیچارہ دکھی ہے، پہلی وہ بیچارہ مصیبت مارا ہمارے پاس آ گیا، اب اس کو اور ڈرا ڈرا کے اس بیچارے کا رگڑا نکال رہے ہیں، تیرے سے انج بھی ہویا ہے، انج بھی ہویا ہے، انج بھی ہویا ہے، انج بھی ہو جائے گا، بس گیا۔ مالک کا کام ہے کہ اس کو تکلیف سے نکالنا، اور بس آیا اس کا علاج کرو۔ جس کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو شوبدہ کر کے کوئی چیز دکھائے، طبیعت کا بتا دے، آپ کو یہ ہوا ہے، آپ نے یہ کیا، آپ کو یہ ہو گیا، سمجھو کہ یہ خانہ خراب ہے، آپ کا بھی کرے گا۔
ان سے بچو. جو آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے بتاتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، اور آپ نے یقین سے اس کو پڑھنا ہے، یقین سے. اصل مسئلہ یقین کا ہے. جادوگر کی علامتیں یہ ہیں، ایک جادوگر ہے ماں کا نام پوچھتا ہے جی. بہت بہت لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں حساب لگا کر، یہ جادو ہے. ایک آدمی نعوذ باللہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، سگریٹ اس کے منہ میں ہے لیکن بنا ہوا لوگوں کے نزدیک یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ جادوگر ہے. جو ایسی تحریر آپ کو دیتا جو پڑھی نہیں جاتی، سمجھ نہیں آتی، وہ جادو کی تحریر ہے. یعنی جو اللہ رسول سے دور ہے وہ آپ کو علاج کرتا ہے، وہ جادو سے علاج کرتا ہے. بچو اس سے، وہ بیماری بڑھائے گا، وقتی طور پہ ریلیف ملے گا آپ کو، اس کے بعد شیطان اور زیادہ رگڑا، وہ پوری زندگی اس کا مزاج ہو جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایسے بندے کے پاس جاتا ہے، جو ایسے بندے کے پاس جاتا ہے اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس کو ڈرایا روکا ہے کہ مت جاؤ اس کے پاس. ہم کہتے نہیں میں تو گیا تھا جی میں نے شوگر نال ہاتھ دکھا دیتا، بس ہمیں ہاتھ سے دیکھ کے میں نے سارا کچھ دس دیتا. جادوگر کی علامت یہ بھی ہے کہ یہ عموماً جو محلوں میں زیادہ تر لوگ قرآن بیچنے والے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، یا میں جی نمازی حکیم ہے جی، نبازی نبز دیکھنے والا حکیم ہے جی. فلاں بندہ جو ہے نا بس جیسے کرتا ہے ایسے چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے ساری مرضوں کو پتہ لگ گئی، دعائی بھی دینا پڑھنا صرف دینا، وہ جادوگر ہے. وہ اپنے جن سے اس کے مرض کا پتہ کر لیتا ہے، اس کو بتاتا ہے تیرے گردے کی ضرورت نہیں، تیرے سر پیز ہوگی رنگی ہے، کان کے ہنسی سارا نہ کار چلو. اب وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، آپ کے سامنے ایسا کام کر رہا ہے کہ آپ کو شک نہ ہو، حالانکہ اس کے پاس موکل جادو ہے، جن آپ کے جن سے وہ پوچھتا ہے کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے. وہ دوائی آپ کو ایسی پوڑیاں سی دے دیتا ہے، یہ طویل لے لیں اور یہ دوائی لے لیں. یہ جادوگر ہے، یہ روپ ہے ان کے. اگلا سوال ہے، میری بیٹیاں اکثر بیمار رہتی ہیں، کبھی سر میں درد کبھی آنکھوں میں درد، ڈاکٹری علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، دم کروانا شروع کیا ہے، ایک ٹھیک ہوتی ہے دوسری بیمار ہو جاتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میری بہن، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں پر اپنا فضل فرمائے. جو میں نے پہلے عرض کی ہے، صبح شام کے اذکار، پھر دعا اور دوا دونوں چیزیں ہیں. بعض بیماریاں دوائی اثر نہیں کرتی تو اس کا بیری کے پتوں سے غسل کرے، جو بھی ویسے بھی بیری کے پتوں سے نہا لیا کرے. ہم نے تو بیری کو مردوں کے نہانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو مر گیا اس کو نہا. میں کہتا ہوں اگر زندہ بھی اس کو کم از کم مہینے میں ایک آدھ مرتبہ، آپ پرانے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، جب بچیاں بیویاں چھلا نہاتی تھی تو بیویاں مائیں ان کو کہا کرتی تھی بیٹی جہاں اجوائن کے پانی سے غسل کرو یا بیری کے پانی سے غسل کرو. اس سے وہ جو 40 دن کا ان کا ربط ہو گیا، اس میں وقفہ آ گیا. ظاہر جب آدمی عبادت نہیں کرے گا شیطان کا اس پر غلبہ ہوگا، اس کے اثرات جسم میں ہوتے ہیں. جب آدمی بیری کے پتوں سے نہاتا ہے، بیری نہ ملے تو اجوائن کے پانی سے نہائے تو اللہ کے فضل سے یہ اثرات ٹوٹتے ہیں، ختم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اثر ختم ہو جاتا ہے. ایسا کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا ہوگی. ایک بہن کا بازو کانپنے لگا جس کو ریشہ کی بیماری کہتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں. اس کا ریشہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو وہ مریض کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سیب کی علامت ہوتی ہے، وہ شیطان کی علامت ہے. یہ پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو ہے کیا. اگلا سوال ہے، میرے والد کو تقریباً 2 سال سے شوگر اور گھٹنوں میں شدید درد ہیں، برائے مہربانی کوئی علاج بتا دیں. قرآن شوگر کا علاج بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں، اللہ اس میں بڑی برکت اللہ نے دی ہوئی ہے. ہم وزن لے لیں بادام جس میں جو کڑوے نہ ہوں، ہم وزن بادام لے لیں، یعنی کہ 1 پاؤ بادام لے لیں، 1 پاؤ لے لیں کڑوے جو ہوتے ہیں پنساریوں سے مل جائیں گے آپ کو، اور 1 پاؤ لے لیں بھنے ہوئے چنے چھیلے ہوئے چھلکوں کے بغیر، جس کو کھیلے بولتے ہیں. ان کو گرائنڈ نہیں کرنا، ان کو کوٹنا ہے. صبح نہار منہ 1 چمچ پانی سے اس کو کھا لو. شوگر بڑی تیزی سے کم ہوگی، یہ نہ ہوگا بالکل ہی کم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور ناخنوں کو سونے سے پہلے پاؤں کے اور ہاتھوں کے ناخنوں کو سرسوں کا تیل دم کر کے سورہ فلق ناس پڑھ کے اس تیل کو دم کر لیں 11 بار پڑھ کے، وہ ناخنوں کو لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی شوگر سے اللہ جان چھڑا دے گا. ہیپاٹائٹس سی اور قصے میں پتھریوں کے بارے میں علاج بتا دیں. اس کا وہی ہے، میں نے وہ زعفران کا پانی جو بتایا اور اس کا دم ہے. باقی ڈاکٹر سے علاج لازمی کرانا چاہیے. عرض ہے کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں ان کے گھر میں ایک گلیری ہے، اس میں سے جب بھی وہ صفائی کرتے ہیں گیلری ہے تو اس میں سے کوئی گولیاں نکلتی ہیں،
گیلری میں سے گولیاں ہیں، ہمسایوں کی گیلری ہے، جب صفائی کرتے ہیں تو گولیاں نکلتی ہیں اس میں سے بھی۔ گولیاں کس چیز کی؟ یہ انہوں نے دوائی کی لکھا، گولی ہے، کس یہ نہیں پٹے پتا، کھیلنے والی گولیاں کس چیز کی؟ دکھا ہی نہیں انہوں نے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں جی ہمارے جسم سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، جیسے پچھلے دنوں ایک سنا میں نے، وہ میرے پاس تو مریض نہیں آیا، کہ وہ لڑکی کی آنکھوں سے نا کانچ کے ٹکڑے نکلتے تھے جب وہ اس کے آنسو نکلتے تھے، تو ایسی شرارتیں جنات کرتے، تو ان کا بچنے کا وہی ہے، صبح شام کے اذکار و دم درود ہے، یہ شرارتیں کرتے ہیں جنات۔ گھر ابھی صفائی کی، دیکھا تو سارا کلین پھر پخانے سے بھرا ہوا، اب کمرے میں آیا بھی کوئی نہیں، وہ پخانا بھی بڑا کسی گندگی کا، گند ہے کسی آدمی کا، تو یہ شیاطین کرتے ہیں ایسا۔ میری امی کو 20 سال سے ایک عیسائی جن نے پکڑا ہوئے ہیں اور وہ بہت تکلیف دیتا ہے، برائے مہربانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ اس کا لیے باقاعدہ علاج ہے، علاج کروائیں انشاءاللہ تعالی۔ میدا میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے جس کی وجہ سے وضو زیادہ دیر تک نہیں رہتا، کوئی نسخہ بتا دیں۔ رات کو سونے سے پہلے 5 کالی مرچیں لیں، ان کو اللہ اکبر کر کے ٹھوکر مار کے توڑ لیں، یعنی کہ پیسنا نہیں ہے، توڑنا ہے، اس کو پانی سے پھانک لیں، 5-10 منٹ کے بعد زیتون کا ایک بڑا چمچ پی لیں، اس سے انشاءاللہ معدے کی یہ تکلیف ختم ہو، گیس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اور اس کو شہد پیے۔ میں جب بھی شرک والی چیز دیکھتا ہوں تب وبائیں آتی، اور جب سبحان اللہ دیکھتا ہوں تو معاملہ درست رہتا ہے، حل بتائیں۔ اللہ برکت دے میرے بھائی، لیکن جذباتی نہیں ہونا اس معاملے میں۔ میں قرآن پاک کی حافظہ کی کلاس میں پڑھتا ہوں، حفظ کی کلاس میں پڑھاتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھتے پڑھتے بہت نیند زیادہ آتی ہے، اور میں گھر آتا ہوں نیند نہیں آتی، مہربانی اس کا حل بتا دیں۔ اس کے لیے تو ایک تو میرے بھائی میری بات یاد رکھنا، اساتذہ کو بھی چاہیے جو مدارس میں ہوتے ہیں، بچوں کو قرآن جو حفظ کرواتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو صبح شام کے اذکار اپنی کسٹڈی میں ضرور پڑھایا کریں۔ دیکھیں قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی کہ شیطان سے بچنے کے دعائیں جو ہیں یہ پڑھا کر بچوں کو اس کے بعد قرآن پڑھائیں۔ دوسرا یہ ہے، دیکھنے میں بات آئی ہے مشاہدات میں کہ زیادہ تر حفاظ جو ہوتے ہیں وہ پیٹ کی بیماریوں میں یا سر کے درد میں یا گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیاطین ان کو بہت تنگ کرتے ہیں بیچاروں کو۔ ایک تو دعاؤں کا ناس پڑھانا استادوں کا یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ کوشش ان کو یہ ہو کہ بچوں کو بڑی سختی سے ڈرا دیں کہ وہ میوزک سے بچیں۔ لوگ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے ڈال تو دیتے ہیں لیکن گھروں میں وہ ٹیلی ویژن کے آگے بھی بٹھا دیتے ہیں، اس طریقے سے ان گھروں کا بڑا معاملہ خراب رہتا ہے۔ تیسرا یہ بھائی جو استاد ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 45 نمبر آیت اور سورہ نساء کی 113 نمبر آیت یہ پڑھ لیا کریں 3 بار، اپنے آپ کو دم کر کے اس کے بعد قرآن کی تلاوت، قرآن کا سبق شروع کروایا کریں تو یہ کیفیت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں تو ایک سلفی عالم سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جادو ہے، 1 سیب اور 40 کانٹے لے کر آؤ، کیا یہ درست ہے؟ کیا لے کر آؤ؟ 1 سیب اور 40 کانٹے یا کانٹے لکھا کچھ ہے؟ نہیں، یہ تو وہ کانٹے کیا کریں، سیب کو کھلانے تھے۔ اگلا سوال ہے، جناب 1.5 سال ہوا دکان شروع کی، کام بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر پیسوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاتے ہیں، پیسے اکٹھے ہونے کی بجائے الٹا 50,000 بلکہ کچھ زیادہ کا ہی مقروض ہو گیا ہوں، سستی اور کیلی بھی رہتی ہے، بہت زیادہ خواب میں اکثر بھینس، کتے، سانپ اور خون وغیرہ دیکھتا ہوں۔ یہ تو میرے بھائی علامت ہے جادو کی، یہ تو اس بھائی کو بہت کثرت سے فلق ناس پڑھنی پڑے گی، فلق ناس بھی پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ کا کثرت سے استعمال کرے، جتنی زیادہ بسم اللہ کرے گا انشاءاللہ اتنی برکت آئے گی۔ محترم، ہم نے ایک مریض دکھانا ہے، برائے مہربانی دیکھ لیں۔ اب تو اتنا تھک گیا ہوں کہ کمر بھی دکھنا شروع ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ یہ ایک بچی کا سوال ہے، وہ کہتی ہے میں قرآن حفظ کر رہی ہوں، میری نظر دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، نظر کا پوائنٹ 4.5 ہو گیا ہے، برائے کرم کوئی آیات بتا دیں۔ ایک تو یہی فاقہ شفنا لی آیت سورت اس کے ساتھ درود شریف کے ساتھ پڑھے 7 بار ہر نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے لازمی آنکھوں میں شہد لگائے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا جمعہ والے دن درود پڑھنے والی حدیث صحیح ہے اور اس کے
फवायद बता दें। लेकिन जुम्मे वाले दिन हमने तो अभी तक यही सुना है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सही हदीस है और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की हर मुराद पूरी होती है। और दुरूद मसनून दुरूद, ये नहीं मौलवी वाला दुरूद, दुरूद ताज नहीं, लखी नहीं, दुरूद इब्राहिमी। अगला सवाल है, कल सहरी के वक्त मैंने ख्वाब में देखा कि हरम शरीफ में गंदा पानी, भैंस और गधे वगैरह देखे हैं। लोग इबादत की बजाय पानी में नहा रहे हैं। मैंने तवाफ शुरू किया, आगे भैंस आ गई बगैर बताए। अल्लाह माफ़, मैं इसकी तबीर नहीं दूंगा, बस दुआ करो अल्लाह हमें हदायत दे, अल्लाह हम मुसलमानों पर रहम कर दे। इसकी बड़ी अजीब तबीर बनती है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। बड़ी ही खतरनाक तबीर है इसकी, अल्लाह अपने मुसलमान को। सल्वी साहब, दम वगैरह करने पर मुसलमान मरीज से हदिया लिया जा सकता है कुरान हदीस की रोशनी में? क्या चीज? हदिया। हदिया नहीं, हदिया का मैंने तोहफा है, उजरत ली जाती है। हमें तो चाहिए 40 बकरियां लेनी चाहिए एक दम की। मसनून तरीका तो यही है ना कि जो ये दावा करते हैं जी कि साबित करें जी दम के लिए पैसे जायज हैं, हम कहते हैं हाँ हम साबित करते हैं, फिर हाँ आप हमें 40 बकरियां देंगे। जायज है उजरत लेनी अल्लाह के फजल। हदिया नहीं, हदिया का मैंने तोहफा होता है, तोहफे की कीमत क्यों होती है? एक आदमी में ख्वाब आया है कि एक अनदेखे बंदे ने मेरे हाथ में उसने गोश्त का टुकड़ा पकड़ाया और कहा कि सदका कर दो, ताबीर दरकार है। तबीर तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि तबीर बताऊंगा वो पूरी हो जाती है। उसको बोले इस ख्वाब को जायल कर दे, जो तरीका मैंने बताया है, ये ख्वाब सही नहीं है। याद रखना तबीरें ना पूछा करें ज्यादा। तबीर जो है ये इस तरह पूरी होती है जैसे परिंदे के पंजे से मिट्टी का झड़ जाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मुअब्बर के ऊपर है कि वो ताबीर दे या ना दे, उसको मजबूर न करो। ख्वाब में शादी होते देखना, इसका क्या मतलब है? इसके दो मकसद हैं। अगर तो गैर शादीशुदा है, शादी होते देखता है। अगर तो नमाजी है 5 वक्त का। शादी 3 किस्म की ख्वाब में होती है, 3 किस्म। एक है कि जैसे माहौल बना हुआ कि मेरी शादी हो रही है, एक है कि बाकायदा नकाह हो रहा है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये है ख्वाब कि मेरा नकाह हो रहा है, चाहे वो शादीशुदा देख रहा है या गैर शादीशुदा देख रहा है, उसका तोड़ करना चाहिए। समझो कि पक्का नकाह हो गया खाना खराब के साथ, शैतान के साथ। एक तो ये वो ख्वाब किसी को ना बताए, उसके असर को जाहिर कर दे, फिर तो बच जाएगा, वरना पूरी जिंदगी बैठा रहेगा, शादी नहीं होगी। अगला सवाल है, क्या बालों की वजह से भी इंसान पर जादू हो सकता है? अगर हो जाए तो क्या किया जाए? सबसे बड़ा जादू हुआ ही बालों से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों ही पर तो जादू हुआ था। तो औरतों को तो चाहिए जब अपने बाल वो कंघी से उतारें तो वो बेचारी उनकी वो एक गठ सी बनाकर उनको फेंक देती हैं। और आप यकीन जाने एक ऐसा अमल है नाउज़ु बिल्लाह कि अगर वो उस बाल पर कर दिया जाए, पूरी जिंदगी उसके सर की दर्द ठीक नहीं होगी, पूरी जिंदगी उसका रहम का मामला ठीक नहीं होगा। इतना खबीस जादू होता है। बेहतरीन है कि वो बहन बेटी अपने बालों को 3 जगह से काट दे, कैंची से अल्लाह ऊपर करके काट के फिर फेंका करे, इस तरह बांध के, और कभी आजमा के देख लें। औरत का जड़ से निकला हुआ बाल आप किसी भी गंदे पानी में फेंक दें, दूसरे दिन जाकर देखें तो वो सांप बना होगा, वो आपके सामने चलेगा, करके देख लें आप। शैतान इसको एकदम पकड़ लेते हैं, आप आजमा कर देख लें। अगला सवाल है, क्या ईसाई से जादू का इलाज करवा सकते हैं? किससे? ईसाई से, नसरानी से। नसरानी से अगर मुसलमान खत्म हो जाए तो फिर उससे करवा सकते हैं। हमारे कुरान पर बिलीव होना चाहिए अल्लाह के फजल से। वैसे देखा कुरान में खत्म हो गया। कुरान तो शफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जालिम वो है जिसको कुरान पर बिलीव नहीं है। हमारे भाई को काफी अर्से से शुगर है, कहते हैं शुगर का इलाज नहीं है। बता दिया जी, बता दिया, शुगर का इलाज करके देख लें, फीस बाद में देना। आपने जो दर्द की दुआ बताई है वो दोबारा बता दें। 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह प्यारे रसूल की प्यारी दुआओं के अंदर ये भाई ने सवाल किया कि दर्द की दुआ बताएं। उस प्यारे रसूल की प्यारी दुआ में लिखा हुआ है हर दर्द की दुआ का 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 7 बार पढ़े आउज़ बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा यजिदु हाज़िरु, 1 बार फलक नास पढ़ के उस जगह हाथ रख के ये पढ़े। फिर आपने याद रखो, घर में कभी किसी को चोट लग जाए, बाहर लग जाए, जल जाए, किसी बच्चे को चोट लग जाए, डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। यकीन जाने आप पहले ये दुआ पढ़ दे, अल्लाह के फजल से वो बीमारी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं।
अमूमन लोगों को चोट लगती है, मोच आ जाती है, फिर वो पूरी जिंदगी बेचारे लिए फिरते हैं जी, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही जी। बचपन में एक मोच आई थी, बस आज तक ये घुटना नहीं सही हो रहा, दर्द हो रहा है। शैतान इसी ताप में रहता है कि आपको कोई ज़ोक पहुंचे, वो उस जगह जगह बना लेता है। जो बंदा चोट के वक्त ये दुआ पढ़ लेता है अल्लाह के फजल से, वो जगह नहीं बना सकता। जब भी वो दवाई लेगा इंशाअल्लाह ताला उसका जख्म, उसकी चोट जल्दी अल्लाह ठीक कर देगा। ये आजमा के देख लें। अगला सवाल है, मेरे अब्बू के साथ जिन हैं, दादा अब्बू के साथ भी थे। हम जद्दी पुश्ती वाले हदीस हैं, क्या वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो गए हैं? बिल्कुल जाएंगे। माँ बाप दादा की निशानी है, नाना की निशानी है, जाती हैं आकर। ये तो जाती मारूसी बीमारियां इसी वजह से होती है ना। ये 4 साल से फोड़ा है, जिसका ऑपरेशन भी करवाया है, दम भी करवा चुके हैं। 15-10 दिन में जख्म फोड़ा फट कर बैठा है, इसका कोई मौजू हल बता दें। इसका हल मेरे पास है, लेकिन मेरे पास उधर आना पड़ेगा। इसका बाकायदा इलाज है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से जिल्द की कोई बीमारी हो, इसका इलाज कुरान में मौजूद है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी लगी ना, वो जिल्द की बीमारी थी, तो अल्लाह ने कुरान में वो बात नकल की है कि मेरे बंदे अय्यूब ने मुझको नादा की, मुझको पुकारा कि अल्लाह मुझे शैतान ने दरपुचार की है। ये जिल्द की बीमारियां ज्यादातर शयातीन की वजह से होती हैं, तो इसका इलाज कुरान से है, मट्टी से है। एक दम है, एक शफा होती थी, बाद में वो मुसलमान हो गई। उस वक्त जो यहूदिया थी आकर अर्ज करती है वसल्लम, हम जद्दी पुश्ती एक दम जानते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो दम कर लिया करूं, फोड़े फिंसी का दम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे सामने उसको पढ़ो। उसने पढ़ा, बिस्मिल्लाह तुरबत हुआ देना बेरी का तेबादना युशरत के मना बेद रब्बिना। जब उसने पढ़ा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी फलां बीवी को भी सिखा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दम को करते किसी फोड़े फिंसी पर, इस दुआ को आप जमीन पर पहले उंगली रखते, ये दुआ पढ़ते, फिर उस जगह लगा देते, अल्लाह उस फोड़े को, उस फिंसी को ठीक कर देते। आजमा कर देखो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। दुआएं हैं, ढूंढो तो सही। हम तो रेडीमेड काम करते हैं, नहीं तुम कुछ करो सानू खैर, हम जो करते रहे बस तुम ही कुछ करो। दुआओं की किताबें 2 रुपए 10-10 रुपए 20-20 रुपए की है। जेबों में घरों में सजा कर ना रखो, उनको पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल है, हमारी एक बहू है, 8 साल हो गए हैं, उनकी औलाद नहीं है, बहुत इलाज करवाए हैं, रिपोर्ट भी ठीक है, इसके बारे में बता दें। इसके बारे में मेरा भाई बाकायदा इलाज होता है। ये एक्सरा की बीमारी होती है, शयातीन की वजह से होती है। बाद शैतान सिर्फ लोग, ये आप देखते हैं, बाद लोग कहते हैं जी हमने इतना इलाज करवाया, फलां मज़ार पर गए, उसने बोला ये कर लो, किसी ने बोला तुम घोड़े के नीचे से गुजर कर तुम्हारे हो जाएगा। शैतान लानती वो रहम को छोड़ देता है, वो हमल हो जाता है, बच्चा हो जाता है, वो कहते हैं ये देखो तुम्हें फलां ने बच्चा दिया। हालांकि ये एक बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसका इलाज जानते हैं। बाकायदा वो बंदा आए, हम इलाज करते हैं। शफा मेरे अल्लाह ने देनी, औलाद उसने देनी, वो जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन बीमारी की शफा उसके पास है, इलाज फर्ज है, जो करवाए अल्लाह ताला शफा देता है। ये भी आम एक बीमारियों में से एक बीमारी है। अगला सवाल है, सल्फी साहब खारिश का इलाज बता दें। खारिश का? जी, खारिश का इलाज ये है, एक तो बेरी के पत्तों से वो गुस्ल करे, लेकिन बेरी के पत्तों से नहाने से पहले मट्टी का लेप करे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बेरी के पत्तों से गुस्ल करे। और ये दुआ जो है, रब्बी अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अगला सवाल है, मैं अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ, 8 माह से उसके मोशन नहीं रुक रहे, हर वक्त रोती रहती है। जिस दिन पैदा हुई थी बहुत ही खूबसूरत थी, कोई दवा और दुआ असर नहीं करती, क्या वजह है? एक तो उसको 11-11 बार फलक नास पढ़ के दम करें, उसकी नाक के उंगली रख के ना, नाक के अंदर ये जो धुन्नी जिसको बोलते हैं, शहादत की उंगली रख के, सूरा यूनुस की आयत नंबर 57 है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़ातुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ये 7 बार पढ़े तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह उसे शिफा देगा। हेपेटाइटिस के आपने परहेज नहीं बताए, परहेज बता दें। परहेज मेरे भाई हराम से बचना है, ये परहेज है। बाकी ये जो चीजें हैं, ये तरी ज्यादा, ये क्या कहते हैं घी, ये नहीं खाना ज्यादा, ये परहेज है। ख्वाब में सांप देखता हूँ, अहले हदीस हूँ और नमाज रोजा का पाबंद हूँ, ताबीर बता दें। सांप देखना? इसकी ताबीर नहीं बताता, मुतलक बता देता हूँ, सांप का देखना दुश्मन का देखना है। 5 साल से जो भी काम करता हूँ कामयाब नहीं होता। काम करने से पहले इस्तिखारा कर लिया करें, फिर घर से 2 नफल पढ़ के निकला करें इंशाअल्लाह।
اور कसरत से अल्लाह से दुआ मांगा करें। दुआ पंजाबी पश्तो में मांग लिया करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर कर देगा। अगला सवाल है, अगर किसी आदमी के ख्यालात और सोच गंदी हो तो वो क्या करे? एक सहाबी आके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिनों से अल्लाह के रसूल आपके बारे में बड़े बुरे ख्याल आने शुरू हो गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चंद कलमात सिखाते हैं। आप फरमाते हैं, तू पढ़ा कर आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरह हदीस की आयतें हैं, अगले लफ्ज हदीस के हैं। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, आगे सूरह हदीस की मेरा ख्याल है 4 नंबर या 3 नंबर आयत है। ये मिलाकर कसरत से पढ़ने वाले को ये बीमारी से अल्लाह शिफा देते हैं। अगला सवाल है, मेरी बहन के 3 बच्चे हैं, सारे हिफ्ज़ कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर में सूरह बकरा पढ़ें तो कंप्यूटर खराब हो जाता है, बच्चों को तंग करते हैं। कंप्यूटर अगर किसी और घर चलाएं तो कंप्यूटर सही रहता है। ये भी मेरा ख्याल अल्लाह की रहमत है। कंप्यूटर में कुछ गेमे शेमे भी साथ वगैरह चलता है, बेहतर ही है कि खराब भी रहे, है जी। अब इसका बच्चे तो ठीक है ना अल्लाह के फजल से, क्योंकि कार्टून भी तो लगा देते हैं ना कंप्यूटरों में। पित्ते की पथरी का वजीफा बताते हैं और तिल्ली भी पड़ी हुई है। पित्ते की पथरी का भी यही इलाज है जो हेपेटाइटिस सी का है। अगला सवाल है, मेरा एक भाई कुरान हिफ्ज़ कर रहा है और हर वक्त उसे ये डर रहता है कहीं मैं भूल ना जाऊं। कुरान को अपने सीने में महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी चाहिए? एक तो अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। आंखों की हिफाजत बहुत बड़ी नेमत है ना। तो जो हाफिज, देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े लायक शागिर्द थे। कुछ अरसा उनकी ये कैफियत हो गई कि वो पढ़ाई में वैसे भी, तो उन्होंने कहा, अर्ज की, शेख मुझे ये मसला। उन्होंने बोला, बेटा अपनी आंखों की हिफाजत करो। अब देखो ना, सीने में कुरान हो, बैठा नूरजहान का फिल्म देखूं, फिर तो कुरान नहीं रहेगा सीने में। अगला सवाल है, आसेब और जादू में क्या फर्क है, वजाहत फरमा दें। आसेब और जादू में ये फर्क है, पंजाबी में कहते हैं जिंदा चुमड़ जाना, इसको कहते हैं आसेब, ठीक है। तो जादू का ये है कि जो किसी पर किया जाता है। कैसे? जादू की निशानियों में से निशानी है कि अचानक आदमी में सुस्ती कायली शुरू हो गई, गुस्सा बगैर किसी वजह के आना शुरू हो गया, अकेला बैठना पसंद कर दिया, भूख ना लगना, नींद का ना आना, अगर नींद आनी तो बहुत ज्यादा आनी, ये जादू की अलामत है। ये जरूरी नहीं कि खाली इंसान करे, ये जिन्नात भी करते हैं। खिलाने का जादू जिन्नात भी खिलाते हैं रात को सोते में, कि जी मैंने रात को बड़ी गंदी चीज खाई, जैसे कोई आया मुझे छिपकली खिला गया, अब ये जिन ने जादू किया उसको खिलाने का, उस दिन से मेरा पेट ठीक नहीं है। वो क्या करे, अगर ऐसा ख्वाब देखा, सुबह उठे 7 बार सूरह फातिहा पढ़े, पानी में फूंक नहीं मारी, उस पानी को पी के तसव्वुर करके वो छिपकली निकाल दे, अल्लाह के फजल से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगला सवाल है, बवासीर की कोई दवा बता दें।